ایمان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے، پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے. پرندہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ سے امیدیں وابستہ، اللہ سے مانگنے، اللہ سے مشکل کشائی، اللہ سے حاجتوں کو طلب کرنے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تذکرہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، یہ لوگ مشرک لوگ ہیں. یہ پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جو مردوں کو پوجتا ہے، جو مردوں کو، لکڑیوں کو، کھپچیوں کو، تازیوں کو، شدوں کو، علموں کو، چوکھٹوں کو، اور ان کو اتنا ڈرتا ہے، ان سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. مسجد میں جائے گا مسجد سے نکل کر تو پیٹھ پیچھے کر کے جائے گا مسجد کو، لیکن ان سے نکلے گا تو الٹا نکلے گا، یوں نکلے گا جوتے بغل میں دبا کر. کیوں بابا ناراض ہو جائیں گے؟ پیٹھ پیچھا نہ کرو، چاہے بھلے جا کے کسی کھڈ میں گر پڑو، لیکن پیٹھ کا پیچھا بابا سے نہیں. ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ یہ ہے شرک، یہ ہے مشرک. مشرک جب بندہ ہو جاتا ہے تو بلی بھی راستہ کاٹ جاتی ہے تو مارے ڈر کے واپس آ جاتا ہے، بازار نہیں جاتا ہے مارے ڈر کے، کیونکہ بلی سے بھی ڈرتا ہے. ارے وہ کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. کس سے؟ کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. ہاں کتوں سے بھی ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کتے بھی ولی اللہ ہوتے ہیں. ہاں واللہ بتا رہا ہوں، کتوں سے بھی. وہ کتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر در گھر میں ہو تو فرشتے نہ داخل ہوں، فرشتے نہ داخل ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ کے نبی انتظار فرما رہے ہیں کہ جبریل آئے، جبریل آئے. جبریل نہیں آ رہے ہیں. باہر نکل کر کے دیکھا جبریل دروازے پہ کھڑے ہیں. کہیں جبریل اندر آؤ. کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک پلہ نکلے گا نہیں فرشتہ اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے. ان کے خواجہ غریب النواز اور ان کے جو ہے سلطان الہند. کون؟ سلطان الہند. ہم نے کہا ایسے ہی سلطان بنایا ہوا ہے کہ اس نے کنوارے کو سلطان بنا کے بٹھایا ہوا ہے. یہ کون سا سلطان ہے؟ کنوارا وزیر اعظم جو مسلمانوں کو کاٹ رہا، پیٹ رہا، اڈوانی دندناتا پھر رہا ہے. یہ ظالم آکرے کھاکرے دروازے کنکر پتھر دنواتے پھر رہے ہیں. یہ کیسا سلطان الہند ہے؟ اس کو غیرت نہیں آتی؟ یہ سلطان الہند ہے، یہ سلطان الہند ہے. ہم پٹیں، اللہ کی مسجدیں برباد ہو، اس کا قبہ سلامت رہے. اللہ کی جہاں مسجد نہیں رہے گی اس کا قبہ بھی انشاءاللہ ایک دن بمبلاٹ ہوگا انشاءاللہ. اللہ وہ دن لائے کہ یہ اسلام کے نام پر بنے ہوئے بت کدے اور اسلام کے نام پر بنے ہوئے بت خانے جو ہڈیاں بیچ بیچ کر یہ چور یہ منحوس کھا رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے. یہ ہے ان کے قبے سلامت رہیں، رب کے عمارتیں، رب کے مندر، رب کے منارے زمین بوس کر دیے جائیں اور مسلمانوں تمہیں غیرت نہ آئے، تمہیں حیا نہ آئے اور اس کو سلطان الہند مانتے ہو. اسے سلطان الہند ہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. یہ حد عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز، میرے دوست، کہ ان کا ایمان کس طرح سے گیا گزرا ہے کہ انہوں نے، اور یہی سلیمان علیہ السلام ہے، یہی سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام خشک سالی ہوئی، گئے خشک سالی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے کے پلے کی بات آئی تھی، ہے کہ نہیں؟ کتے کو فرشتان آئے. یہ کہتے ہیں سلطان الہند سب جانتے ہیں، جہاں سے پکارو پہنچ جاتے ہیں. بغداد سے خواجہ، بغداد سے غوث پاک ہندوستان آ رہے ہیں، نعرے غوثیہ کے نعرے لگاتے ہے کہ نہیں؟ گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. چلاتے ہیں پٹیاں بات بات کر، ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ. سوچیں آپ، پلہ چارپائی کے نیچے، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں. سید الملائکہ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں. اس کے غوث کو، اس کے خواجہ کو، اس کے بزرگ سب کچھ پتہ ہے. سوچو. اور پھر اعوذ باللہ، میں اس کا کیا ذکر کروں؟ وہ امداد اللہ مہاجر مکی، مشرکوں کا باپ، مشرک تھا، مشرکوں کا باپ. اس نے اپنی کتاب امداد السلوک کے اندر لکھا، سارے لوگوں کا ابا ہے وہ. اس نے صوفی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی بڑے جلالی نظر میں تھے، بڑے جلالی نظر میں تھے. اچانک ہوا کیا؟ اتنے جلال میں تھے کہ سامنے سے کتا گزرا، کتے پہ نظر ڈالی، کتا ولی اللہ ہو گیا. اور وہ کتا پورے شہر میں گھوما تو جتنے کتے تھے سارے اس کتے کے پیچھے لگ گئے. وہ کتا ایک میدان میں جا کے بیٹھا تو سارے کتے اس کے چاروں طرف ارد گرد مراقبے میں بیٹھ گئے. ہم نے کہا اس کی جلالی نظر پڑے کتا ولی ہو جائے، اللہ کے نبی کی نظر پڑے کتا، اعوذ باللہ. یہ دیکھو تو مولوی کہتا عطا کی بات ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا، نبی کو نہیں عطا کیا. ہم نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر بے غیرت.
جو اپنے نبی کا مقام کو نہ سمجھے اور نہ جانے کن کے لوگوں کے مقام کو. جنید بغدادی جو اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں میرا کلمہ پڑھو, میرے پیچھے پیچھے آؤ, یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید, اللہ نہیں, یا جنید یا جنید. استغفر اللہ, ان کو ولی مان رہا ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام خشک سالی ہوئی اور تمام فوج پکڑ کو کہا کہ چلو بھائی آج استسقاء کی نماز دعا کی جائے گی. سارے اللہ سے دعا کرنے کے لیے باہر نکلے. جب وہ باہر پہنچے تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو واپس چلو. لوگوں نے کہا نماز تو ہم نے پڑھی نہیں, دعا تو ہم نے کی نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں واپس چلو. کہنے لگے ہاں واپس چلو, اللہ ضرور بارش نازل فرمائے گا. کہنے لگے کیوں؟ اللہ اکبر, ذرا غور کرو. کہنے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ننھی منھی چونٹی اپنے معبود کے سامنے دونوں پیر اٹھائے ہوئے, اے اللہ میں تو تیری ادنا سی مخلوق ہوں, اگر تیرے بڑے بڑے بندوں نے ظلم کیا ہے اور ان کی وجہ سے تو بارش نہیں نازل فرما رہا ہے, تو اے پاک پروردگار ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا ہے, ہم پیاسے مر رہے ہیں, ہمارے لیے تو بارش نازل فرما. حضرت سلیمان نے کہا چلو بارش ہوگی. گھر پہنچے اور پہنچ بھی نہ پائے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی. اللہ عز و جل, یہ دیکھیں چونٹیوں کا معبود کون ہے. وہ سلیمان کے پاس نہ آئی کہ چلو سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں, وہ اپنے معبود سے. یہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی مخلوقات کیا سارے سلطان الہند کے دربار میں آتے؟ بولو. سارے غوث پاک کے دربار میں جاتے؟ سارے حجویری اور پاک پٹن کے دربار میں جاتے؟ بولو سب جاتے ہیں. استغفر اللہ, سب اللہ سے مانتے ہیں. تو انسان ہو کر, اشرف المخلوقات ہو کر اپنے رب سے نہیں, تم غیروں کی پوجا کرتے ہو, بتوں کی, دیوانوں کی, پاگلوں کی, مجذوبوں کی, دیوی دیوتاؤں کی, پتھروں کی, کنکروں کی, سورجوں کی, ان چاند کی, ان آسمانوں کی, ان مردوں کی. حیا کرو, شرم کرو. میرے مخاطبین سارے ہیں, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم. جو بھی اللہ کے سوا غیر کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے. چاہے کوئی رام دین ہو, چاہے کوئی گنیش مہاراج ہو, چاہے کوئی عبد الرحمن عبداللہ, غلط کرتے ہیں, شرک کریں گے تو وہ مشرک ہے کہ نہیں. تو میرے عزیزو, اس اللہ سے پکارو, اس اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو. اس کو کسی وسیلے یا کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے. ادعونی استجب لکم, اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اور یہ ہے ہمارا اللہ جس کا مقام اور مرتبہ ان جاہل بادشاہوں نہیں بلکہ وہ اللہ تمام مالک الملک ہے. اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے میری قدر ہی نہ پہچانی, لوگوں نے میری قدر ہی نہ کی. تمہارا معبود, ذرا ٹھہرو بھائی, ذرا ٹھہرو ابھی. تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ہمارا معبود وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ مالک الملک ہے, وہ جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تختے دار پر اٹھاتا ہے, جس کو چاہتا ہے تختے دار پر کھڑا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت و رفعت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہمارا رب ذلت و رسوائیوں کی کار میں ڈھکیل دیتا ہے. اور ہم نے اپنی زندگی میں, اپنے عمروں میں بڑے بڑے لوگوں کو تختے دار پر چڑھتے ہوئے اور تخت سلطنت پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. بڑے بڑے ذروں کو آفتاب بنتے ہوئے اور آفتاب کو ذرہ بنتے ہوئے بھی ہم نے, آپ نے, سب نے یہی دیکھا ہے. جنہیں اپنی قوتوں پہ ناز تھا, جنہیں اپنی طاقتوں پہ فخر تھا, جنہیں اپنی سطوتوں پہ غرور تھا کہ وہ کائنات میں ہٹلر جیسی شکل و صورت پیدا کر کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ پوری کائنات کے راجا بنے ہوئے بیٹھے تھے, ان کا حکم چلتا تھا. آج دنیا نے ان کی بلڈنگوں اور ان کی عمارتوں کو دھوئیں اور غبار کی شکل میں دیکھا ہے. اور جن کے نام کی توتیاں بولتی تھیں, جن کے نام کے گیت گائے جاتے تھے, جن کے نام کے مدح و ثنا کیے جاتے تھے, جو اپنی وزارتوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کر لوگوں کے تقدیروں کے فیصلے کرتے تھے, راتوں رات ہم نے دیکھا کہ گھر تو گھر ہے, ملک تو گھر تو گھر ہے, اور وطن تو گھر ہے, دولت تو دولت ہے, اور مال تو مال ہے, وطن سے بھی بے وطن کر کے ان کو نکال دیا گیا ہے اور دوسروں نے ان کے تختوں کو سنبھالا ہے. دوسروں نے, یہ کون کرتا ہے؟
तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिनके नाम की बोलियां बोली जाती थी, तूतियां बोली जाती थी, हाँ आज वो बेघर ही नहीं बेवतन भी हो चुके हैं। जहां पैदा हुए, जहां पले, जिन खलिहानों में खेले, जिन बागों में उन्होंने गिल्ली डंडे खेले, जिन जोहड़ों में नहाए, जिन नहरों में गुस्ल किया, तैरे, आज उन हवाओं, उन फजाओं, उन मिट्टियों से उनके कदमों की आहटें महरूम हैं। आज वो तरस रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन वहां दाखिला उनका बोलो मिल सकता है, हकीकत की नहीं है। हाँ चाहे कोई भी हो, नाम लेना जरूरी नहीं। आप हजरात समझदार हैं तो अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसको चाहता है बादशाहत के तख्त पर बिठाता है और जिसको चाहता है कान पकड़कर जर्रे बना देता है। अल्लाह कौन है? हमारा माबूद कौन है? तुम्हारा माबूद कौन है? अपने माबूद को पहचानो, अपने रब को पहचानो, अपने मालिक को पहचानो, उसकी कदर करो। मुसलमानों, तुम्हारा माबूद हकीकी कौन है? सच्चा और पक्का माबूद वो है अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजतिन मा कान लकुम इन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुवा कौमुन यअदिलून। अल्लाह फरमाता है तुम्हारा और हमारा माबूद कौन है? जिसने जमीनों को पैदा किया, जिसने आसमानों को पैदा किया, जिसने आसमान से तुम्हारे लिए बारिशों को नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाता है हम वो हैं कि हमने बारिश का नाजिल फरमाई तो जमीनों ने सब्जे उगाना शुरू कर दिए, दरख्त उग रहे हैं, मेवे उग रहे हैं, फूल पत्तियां निकल रही हैं, रंगा बिरंग सब्जेदार उठ रहे हैं। हदाइक़ा ज़ात बहजतिन, अल्लाहु अकबर, हसीन और खूबसूरत बाग बन रहे हैं। मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, अल्लाह फरमाता है अरे सारी कायनात के लोगों, तुम सब मिलकर एक दरख्त भी नहीं उगा सकते हो, एक पेड़ भी नहीं उगा सकते हो। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा भी कोई दूसरा तुम्हारा माबूद है? अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा भी तुम्हारा कोई बोलो इलाह है, माबूद है? बल हुआ कौमुन यअदिलून, अरे ये कौम तो इंसाफ ही नहीं कर रही है। इंसाफ करो। अब तुम्हारा माबूद कौन है? तुम्हारा माबूद कौन है? अम्मन जअलल अर्द करारन व जअल खिलालहा अनहारन व जअल लहा रवासिया व जअल बैनल बहरैन हाजिजन अइलाहुम मअल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून, कि जिसने तुम्हारा माबूद वो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए माशाअल्लाह तुम्हारी पैरों के नीचे बिल्कुल ठहराओ सुकून वाली जमीन बना दिया, जो ठहरी हुई जमीन है। और इस जमीन के ऊपर तुम्हारा माबूद वो है जिसने मुख्तलिफ किस्म की नहरें बहाई हैं, कहीं दरिया बह रहे हैं, कहीं समंदर बह रहे हैं, कहीं चश्मे उबल रहे हैं, कहीं नहरें बह रही हैं। अल्लाहु अकबर। व जअल लहा रवासिया, और इस जमीन के पहाड़ों को, इस जमीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए हैं जो जमीन को बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। व जअल बैनल बहरैनी हाजिजन, दो समंदर मिलते हैं, दो समंदर मिले हुए हैं, लेकिन तुम्हारा माबूद वो है जिसने इन दोनों मिले हुए समंदरों के रंग और मजे को बदला हुआ है, दोनों समंदरों के मिजाज को बदला हुआ है। एक तरफ वही समंदर, वही दरिया, दोनों मिले हुए हैं, गदला पानी बह रहा है, एक तरफ नीला और मीठा पानी बह रहा है। तुमने दरियाए चनाब भी देखी है, तुमने गंगा जमुना सरस्वती की नदियां भी देखी हैं, और देखी ना हो तो जाके देखो यमन की नदियों को देखो, दोनों नदियां मिली हुई हैं। यही यमन के अंदर नदी है, जाकर के देखो दोनों नदियां मिली हुई हैं। इधर का पानी ठंडा है, इधर का पानी खौल रहा है, गर्म है। यही अमेरिका अफ्रीका की वादियों में समंदर है, यहाँ का पानी यख बर्फ बना हुआ है, लेकिन दोनों मिले हुए पानी एक तरफ खोल रहा है। ये किसने पैदा किया है? ये हमारा और तुम्हारा माबूद है। अइलाहुम मअल्लाह, अल्लाह फरमाता है क्या अल्लाह के सिवा भी तुम्हारा कोई माबूद है? तुम्हारा माबूद सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खलफाअल अर्दी अइलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। अल्लाह फरमाता है कि कौन है जो करवट बदलते हुए, कराहते हुए बिस्तरे पर मरीज की कराहतों को और करवट बदलते हुए मरीज की आहों को सुनकर उसे शफायाबी अता फरमाता है? क्या अल्लाह के सिवा भी कोई माबूद है? कौन है? अल्लाह फरमाता है वो मैं हूं। बल अक्सरुहुम ला यअलमून कलीलन मा तज़क्करून, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इस बात से नसीहत हासिल करते हैं, बल्कि अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जो गैरों के दरों पे जाते हैं शिफायाबी हासिल करने के लिए, बेटा बेटी हासिल करने के लिए। बहुत ज्यादा लोग हैं, और अक्सरियत पर नाज करने वालों, सवाद आजम का रामलीला बना
بنانے والوں اور سواد اعظم کا سواد رچانے والوں، سنو، اکثریت جہنم میں جائے گی. کہاں جائے گی اکثریت؟ اور بہت کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا 999 میں سے، 1000 میں سے، اے آدم 999 کو جہنم میں جانے کا حکم دو اور ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم دو. اکثریت پہ ناز نہ کرو. حق اور باطل کے فیصلے اکثریت پہ نہیں ہوتے ہیں. تمہاری پارٹی زیادہ ہے، تمہارے ماننے والے زیادہ ہیں تو تم جنت میں، پہلے تو